بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کے پروگرام شخصیت میں آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے اشرف سلیم۔ ہمارے تحریر کا عنوان ہے امید اور محبت کا شاعر اشرف سلیم۔ اشرف سلیم اردو ادب کی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو بیک وقت شاعر، ادیب، مدیر اور ناشر ہیں۔ آج کی مصروف ترین مشینی دنیا میں اپنی ذات کو 4 مختلف خانوں میں تقسیم کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اشرف سلیم نے یہ مشکل کام آسان کر دکھایا ہے۔ اشرف سلیم 80 کی دہائی کے اہم شاعر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ناشر بھی ہیں۔ بحیثیت ناشر وہ 300 سے زائد کتابیں شائع کر چکے ہیں اور مدیر کے طور پر معیاری ادبی جریدہ دستاویز شائع کرتے رہے ہیں، جبکہ نثر نگار کے طور پر ان کے 2 ناول شائع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کا ایک مجموعہ فیصلہ تم بھی کرو اور کہانیوں کا مجموعہ چیخوف کی کہانیاں اور نظموں کا انتخاب بھی شائع ہو چکا ہے۔ اشرف سلیم 80 کی دہائی کے شاعر ہیں، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس لیے مارشل کے دور میں ہونے والے سیاسی اتار چڑھاؤ کا انہوں نے انتہائی نزدیکی سے مشاہدہ کیا۔ زہر کیسا نگل رہا ہوں میں، چپ کے بکھر رہا ہوں میں، پہلی شاخیں تو کاٹ دی اس نے، پھر تنے سے نکل رہا ہوں میں، کیا بگاڑا ہے میں نے سورج کا، کیوں اندھیروں میں پل رہا ہوں میں۔ اشرف سلیم کے یہ اشعار 80 کی دہائی کے حوالے سے یقیناً نئی اصطلاح اور تراکیب کے طور پر جانے جائیں گے، جسے بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی شاعری میں بھی استعمال کیا۔ جبر کے اس دور میں اس نے یہ دلگداز شعر بھی کہے جو ایک طرح سے شہر آشوب بن چکے ہیں۔ جس پیڑ کی جڑوں میں پڑا تھا میرا لہو، اس کی ہر ایک شاخ پہ اوروں کا راج تھا، کس سے طلب گواہی کروں اپنے خون کی، شامل تو میرے قتل میں سارا سماج تھا۔ اشرف سلیم کی شاعری میں تلخیاں بھی ہیں اور محبت کے شگوفے بھی، عصری مسائل بھی ہیں اور حالات کا رونا بھی۔ اس نے اپنی کتاب کا نام اپنے اس خوبصورت شعر سے اخذ کیا ہے، فیصلہ تم بھی کرو ترک تعلق کے سفر، گھر سے آیا ہوں قدم کوئی اٹھانے کے لیے۔ اشرف سلیم محبتیں بانٹنے اور محبتیں کرنے والا انسان ہے، لیکن اس کی محبت عامیانہ نہیں بلکہ منفرد اور خوبصورت انداز کی ہے۔ اشرف سلیم کی شاعری کی خصوصی بات یہ بھی ہے کہ اس میں کسی طرح کا ٹھہراؤ نہیں، وہ رواں دواں بحر میں شعر کہنے والا شاعر ہے۔ اس کی شاعری میں مشاہدہ، تجربہ اور بہت سے انسانی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کوئی جواز پیش کرو میری موت کا، یہ قطر یا کسی کے لہو کا خراج تھا، اس نے بدلی تھی میری سوچ سلیم، ایک زمانہ بدل رہا ہوں میں، اپنا لہجہ کماں بناتا ہوں، تیر جیسی زباں بناتا ہوں، زخم بھرنے لگا تو جانا تھا، زخم بھرنے لگا تو جانا ہے، کون تھا مہرباں میری دنیا، پھر دیا روز کیوں جلاتے ہو، جب ہواؤں بے اختیار نہیں، تھکن ایسے بدن میں مطمئن ہے، سفر جیسے مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں بہت سے شعر درج کر دیے ہیں، کتاب پڑھنے والوں کو اور بھی بہت اچھے شعر ملیں گے۔ اشرف سلیم کی خوبصورت شاعری کے حوالے سے معروف شاعر یوسف حسن، جن کی کل 3ری برسی تھی، انہوں نے لکھا ہے، اشرف سلیم نے زیادہ تر غزل ہی کی کہی ہے اور اس کی غزل کے نمایاں موضوعات شخصی محبت کی واردات اور سماجی تجربات و مشاہدات ہیں۔
کہیں کہیں اپنی ذات کی کشش اور انسان اور کائنات کے باہمی رشتوں کی بھی جھلک موجود ہے۔ ان سارے موضوعات پر اس کی غزلوں میں بہت سے اچھے اشعار موجود ہیں۔ اس میں فکر و احساس کے کسی نہ کسی پہلو سے اپنا پن بھی ہے اور اظہار میں ایک دلکش سادگی اور فنی تازگی بھی ہے۔ خدا کرے اشر سلیم کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے، کیونکہ اس کے اگلے مجموعے بہت جلد شائع ہو رہے ہیں، جن کے نام میری دنیا اور ایک شام ہجر کی ہیں۔ اشر سلیم کے آئیے دو اور اشعار دیکھیں جو اپنی جگہ ایک الگ خوبصورتی رکھتے ہیں۔ میں آئینے پہ جمی گر صاف کیا کرتا، تیرے وجود کا اور انکشاف کیا کرتا، جہاں جہاں بھی گیا اطلاع حوالہ تھا، نظر نظر سے گرا میں معاف کیا کرتا۔ کتاب کے پیش لفظ میں شاعر شاعری کرنے کا جواز یوں پیش کرتے ہیں: میں شاعری کس لیے کرتا ہوں اور کیوں، اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے، لیکن کبھی اس کا جواب نہیں مل سکا، اور میرے لیے ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے۔ کبھی کبھار تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی بے معنی ہے، لیکن کہیں کہیں زندہ رہنے کی جستجو جاگ اٹھتی ہے، اور یہ کشمکش مسلسل میرے ساتھ سفر میں رہتی ہے۔ زندہ رہنے کی جستجو کو جگانے والا شاعر اشر سلیم ان دنوں ایک بیماری سے نبرد آزما ہے، اور ہمارے اور آپ سب کے پیارے دوست اشر سلیم جو اس وقت CMH ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کل ان کا ایک حساس آپریشن ہے۔ آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اشر سلیم کے کامیاب آپریشن کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے اس شاعر کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں اشر سلیم کے دو اور خوبصورت شعر سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پھر تجھے یاد کیا جائے، پکارا جائے، آج کا دن تیری گلیوں میں گزارا جائے، اور خشک ہوتی نہیں کبھی آنکھیں، دل کی مٹی میں نم زیادہ ہے۔